میں آپ کو عبداللہ کے پارٹ 1 کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آنے والی ایک ساتھ میں ہم کس محور کے گرد گردش کریں گے۔ شہر کے اعلیٰ طبقے سے تعلق رکھنے والا ایک نوجوان سحر ایک کار ریس کے اختتام پر خود کو ایک ساحلی درگاہ کے قریب پاتا ہے۔ قریب کھڑی ایک بڑی گاڑی کو دیکھنے کا شوق اسے درگاہ تک دھکیل لاتا ہے اور وہاں ایک پری وش زہرا کی ایک ہی جھلک اسے اپنی دنیا سے بے گانہ کر دیتی ہے۔ لیکن زہرا کا من جیتنا سحر کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے کیونکہ وہ واضح الفاظ میں اس کا بھیجا گیا رشتہ ٹھکرا دیتی ہے۔ سحر کا جنون اسے درگاہ کے متولی عبداللہ تک کھینچ لاتا ہے جہاں اس کے سلطان بابا سے بھی ملاقات ہو جاتی ہے جو عبداللہ کے استاد ہیں۔ سحر سلطان بابا سے بحث میں الجھ کر اپنی تقدیر کا شکوہ کرتا ہے اور سلطان بابا جواباً اسے اکساتے ہیں کہ عشق کا حصول کچھ آسان کام نہیں، پہلے سحر خود کو اس جنون کا اہل ثابت کرے اور اپنی دنیا چھوڑ کر درگاہ پر عارضی بسیرا کر لے تو کوئی اس دعوے کی سچائی کو بھی تسلیم کرے۔ سحر یہ چیلنج قبول کر لیتا ہے لیکن تب اس پر یہ راز آشکار ہوتا ہے کہ زہرا کسی اور کی نہیں، خود درگاہ کے متولی عبداللہ کی نظر سے گھائل ہے۔ لیکن عبداللہ اسے بتاتا ہے کہ وہ اب شادی شدہ ہے اور زہرا کبھی بھی اس کی منزل نہیں ٹھہری۔ سحر گھر والوں کی اجازت سے درگاہ پر آ بیٹھتا ہے اور یہاں سے اپنے نئے نام عبداللہ کی شناخت حاصل کر لیتا ہے۔ سلطان بابا پرانے عبداللہ کے ساتھ کسی سفر پر نکل جاتے ہیں اور سحر مولوی خضر کی تربیت میں درگاہ پر اپنے شب و روز گزارنے لگتا ہے۔ مولوی خضر کی معیت میں اس پر کئی نئے اسرار کھلتے ہیں اور خود زہرا بھی سحر کے جنون کے آگے رکھی اپنی ڈھال کو زنگ زدہ پاتی ہے، لہٰذا سحر سے درخواست کرتی ہے کہ وہ گھر واپس لوٹ جائے کیونکہ سحر کا جنون اس کے راستے کی دیوار ہے۔ سحر گھر تو لوٹتا ہے لیکن اپنا سب کچھ درگاہ ہی چھوڑ آتا ہے۔ آخر کار سحر کے والدین اس کی بٹی ہوئی زندگی اور تقسیم شدہ روح کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے دوبارہ درگاہ جانے کی اجازت دیتے ہیں، لیکن اس بار اس کی منزل درگاہ نہیں بلکہ سلطان بابا کا ساتھ ہے اور دونوں کا پہلا پڑاؤ دور دراز کی سینٹرل جیل ہے جہاں سکندر نامی قیدی کی پھانسی اگلی صبح طے ہے۔ مقتول کی بیوی نائلہ خود کبھی سکندر کی زندگی کی ڈور تھی لیکن اب وہ سکندر کو پھانسی پر جھولتا دیکھنا چاہتی ہے۔ عبداللہ کی کوشش تو رنگ لے آتی ہے، نائلہ آخری وقت میں سکندر کو معاف تو کر دیتی ہے لیکن خود بھی سکندر کی سانسوں کے ساتھ اپنی زندگی کی بازی ہار جاتی ہے۔ سلطان بابا کا اگلا پڑاؤ رباب کی حویلی بنتا ہے جہاں یاقوت نامی ایک جن ذات رباب کی زلفوں کا اسیر ہے۔ وہ سلطان بابا کو شکست دینے کے لیے عبداللہ کے جسم پر اپنا تسلط قائم کر لیتا ہے لیکن جیت آخر انسان کی ہی ہوتی ہے اور رباب یاقوت کے چنگل سے آزاد ہو جاتی ہے۔ سلطان بابا عبداللہ کو جبل پور روانہ کر دیتے ہیں جہاں راستے میں زہرا کی سوتیلی بہن زریاب کو دیکھ کر عبداللہ دنگ رہ جاتا ہے اور پھر اسے جگن نامی گنڈے کے عذاب سے بچانے کے لیے عبداللہ کو ایک بار پھر سلطان بابا کو پکارنا پڑتا ہے۔ زریاب تو جگن کی دست برد سے نکل آتی ہے لیکن خود جبل پور کے خان کریم کی آنکھوں کا تارا لاریب عبداللہ کے ماں باپ کی زبانی سحر اور زہرا کی لازوال داستان سن کر نادانستہ عبداللہ کو دل میں بسا لیتی ہے اور شدید بیمار پڑ جاتی ہے۔ عبداللہ کو ایک بار پھر زہرا کی مرہم کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ زہرا کو جبل پور طلب کر لیتا ہے لیکن خود زہرا اس مرتبہ عبداللہ کی مستقل مزاجی اور محبت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے۔ لاریب کو زہرا کی سچائی اور اس جذبے کی طاقت دوبارہ زندگی کی طرف لوٹنے پر مجبور کر دیتی ہے اور زہرا عبداللہ سے کہتی ہے کہ اب اس کی روح عبداللہ کے بلاوے کی منتظر رہے گی۔ سلطان بابا اور عبداللہ جبل پور سے اپنے نئے سفر پر نکل پڑتے ہیں۔